دنیا میں موجود ہر شخص کے فنگر پرنٹس الگ الگ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ مختلف اشیاء پر فنگر پرنٹس کیوں باقی رہ جاتے ہیں؟ فنگر پرنٹس کی پہچان کب ہوئی؟ وہ کون سا جانور ہے جو انسانوں کی طرح فنگر پرنٹس رکھتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب اور ان سے جڑے بہت سے حقائق میری آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، نجف زون میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی دنیا میں فنگر پرنٹس بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں اور قدم قدم پر آپ کو ان کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ چاہے نئی سم لینی ہو، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنوانا ہو، اپنے جدید موبائل کو ان لاک کرنا ہو یا پھر آفس میں حاضری وغیرہ لگانی ہو، تو آپ کو اپنے فنگر پرنٹس کا استعمال کر کے اپنی ذات کی تصدیق کرنا پڑتی ہے، اور آپ کی جگہ کوئی دوسرا فرد آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو آپ کی انگلیوں پر نشان ہے نا، یہ بے حد منفرد ہیں، یہ صرف آپ کے ہیں۔ دنیا میں اربوں انسانوں کی موجودگی کے باوجود ان جیسا اور کوئی نہیں، یہ آپ کی پہچان ہے، اور حد تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی تمام انگلیوں کے نشانات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی انگلیوں کی لکیروں میں جو راز پنہا کر رکھا ہے وہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں پیدا ہونے والے ہر انسان کے فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ان میں کسی قسم کی مشابہت نہیں پائی جاتی، حتیٰ کہ جڑواں بچوں کی انگلیوں کے نشانات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ انسان میں انگلیوں کے نشانات رحم مادر میں اس وقت ہی بن جاتے ہیں جب اس کی عمر مشکل سے صرف 3 ماہ ہوتی ہے۔ انگلیوں کے یہ نشانات زندگی بھر ایک ہی جیسے رہتے ہیں، البتہ عمر کے ساتھ ساتھ یہ سائز میں بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ انگلیوں پر پائی جانے والی ان لکیروں جیسی لکیریں ہتھیلیوں، پاؤں کی انگلیوں، انگوٹھوں اور تلووں پر بھی ہوتی ہیں۔ فنگر پرنٹ کی تاریخ بے حد قدیم ہے۔ بابل میں تحریری معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے تقریباً 200 قبل مسیح میں فنگر پرنٹ استعمال کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ مصر، یونان اور چین میں بھی زمانہ قدیم سے ان کے استعمال کے شواہد موجود ہیں۔ سن 1686 عیسوی میں یونیورسٹی آف بولونا میں اناٹومی کے پروفیسر مارسیلو مالپیگی نے سطحوں پر چھوڑے ہوئے انگلیوں کے نشانات کی تفصیل سے نشاندہی کی۔ 1788 میں ایک جرمن اناٹومسٹ کرسٹوفر اندریاس مائر وہ پہلا یورپی تھا جس نے یہ تسلیم کیا کہ ہر فرد کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں۔ مجرموں کی شناخت کے لیے انگلیوں کے نشانات کو پہچاننے کے طریقے کا استعمال 1858 سے شروع ہوا۔ اس کا سہرا ایک انگریز ولیم ہرشل کے سر جاتا ہے جو ہندوستان کی ایک عدالت میں مجسٹریٹ تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ انگلیوں کے نشانات اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ انگلی کس شخص کی ہے، اور یہ نشانات اس کی انفرادیت کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ انگلیوں کے ان نشانات کی ہر لکیر میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو اندرونی طور پر پسینے کے غدود سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب ہماری انگلیاں کسی شے سے مس ہوتی ہیں تو جلد میں پائے جانے والے غدود سے سیال خارج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس مقام یا شے پر انگلیوں کا نقش بن جاتا ہے۔ سن 1877 عیسوی میں ڈاکٹر ہنری فولڈس نے پریس یعنی چھپائی کی سیاہی کے ذریعے کاغذ پر فنگر پرنٹ ریکارڈ کرنے کا طریقہ پیش کر دیا۔ اس زمانے سے فنگر پرنٹ مجرموں تک رسائی حاصل کرنے کا ایک معقول ذریعہ بن گیا۔ اسی بنا پر جرائم پیشہ افراد نے دستانے اور موزے پہننا شروع کر دیے تاکہ وہ اپنے فنگر پرنٹس کو چھپا سکیں۔ اب تقریباً دنیا بھر میں پولیس لوگوں کی تفتیش میں فنگر پرنٹ کو ایک قطعی دلیل کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور 90 سالہ فنگر پرنٹس کے ریکارڈز کے مطابق آج تک 2 ایک جیسے فنگر پرنٹ سامنے نہیں آئے۔ فنگر پرنٹس کی تشکیل میں مختلف عوامل اثر انداز ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر، خون میں آکسیجن کی سطح، ماں کی خوراک، ہارمون کی سطح، اور خاص طور پر آپ کے جینز۔ یہ سب مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انسان کی بناوٹ کیسی ہوگی۔ واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی کے کالج آف میڈیسن کے پروفیسر ڈیوڈ ایم کانلی کہتے ہیں، انگلیوں کے نشانات کی انفرادیت کی وجہ آپ کے جین اور آپ کے ماحول دونوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کے والدین کی انگلیوں کا ایک خاص نمونہ ہے تو عین ممکن ہے کہ آپ کے پاس بھی اس سے ملتا جلتا فنگر پرنٹ ہو۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جین آپ کی باڈی کو بنیادی ڈیزائن دیتے ہیں اور آپ کو یہ جینز اپنے والدین سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، آپ کے ناک اور ہونٹوں کی بناوٹ کیسی ہوگی، جلد کی رنگت کیا ہوگی، اس طرح کی سب ہدایات آپ کو اپنے جین سے ملتی ہیں۔ جینز جلد کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے اور کب اگنا ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے رحم مادر میں ہی جلد کی اندرونی اور بیرونی پرتیں ایک ساتھ بڑھتی ہیں اور پھر جینز کی ہدایات پر آپس میں مل جاتی ہیں، لیکن یہ پرتیں ہر جنین کے لیے ایک ہی رفتار سے نہیں بڑھتی۔ اگر خلیوں کی ایک پرت تیزی سے بڑھتی ہے تو یہ دوسری پرت کو کھینچ سکتی ہے۔ بڑھنے کے اسی عمل کے دوران انگلیاں رحم کے اطراف سے رگڑ کھاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی قوتیں جلد کو ایک ساتھ آگے بڑھاتی ہیں اور انگلیوں کی دھاروں کو کسی ایک سمت میں ڈھال دیتی ہیں، اور اس کا نتیجہ کسی اور کے برعکس ایک بالکل انوکھے فنگر پرنٹ کی شکل میں نکلتا ہے، جیسا کہ آپ کے فنگر پرنٹ۔ خدا نے صرف انسان کو ہی نہیں بلکہ کوالس کو بھی اس خصوصیت سے نوازا ہے۔ یہ جاندار آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ اس جاندار کی انگلیوں کے نشانات انسان سے بہت ملتے جلتے ہیں اور انسانوں ہی کی طرح ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام گوریلوں کے ناک کا پرنٹ یعنی نوز پرنٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے، جو ہر ایک گوریلا کی مخصوص پہچان ہوتا ہے۔ شخصیت کی پہچان کے لیے فنگر پرنٹس کا تجزیہ ہی واحد ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اب بائیو میٹرکس کے کئی نئے طریقے بھی ایجاد ہو چکے ہیں، جیسے ایئر سکین، آئی سکین اور وائس پرنٹس وغیرہ، جس کے ذریعے کسی بھی فرد کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں بتائیں، میں کوشش کروں گا کہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو اپنے کئی سوالوں کے جواب ملے ہوں گے۔ سو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔